مسند احمد کی ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، یاد کیجئے، عمل کی کوشش کیجئے. اللہ کے پیغمبر نے صبح کی نماز پڑھائی، تاخیر سے آئے، آتے ہی جماعت کھڑی کروائی، سلام پھیرا تو صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا میں بر وقت اٹھا تھا، طہارت کے مسائل سے گزرا تھا، پھر میں نے نماز پڑھنا یعنی تہجد پڑھنا شروع کی. دوران نماز تہجد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونگنے لگا حتیٰ کہ مجھے نیند آ گئی، اور پھر اس نماز میں نے اپنے رب کو بہترین شکل پر دیکھا. ہمارے نبی نے ہمارے رب کا دیدار کیا اس دنیاوی زندگی میں، اس انسانی بدن سے، مگر حالت نیند میں، حالت بیداری میں نہیں، حالت نیند میں. اللہ رب العزت نے پوچھا بتائیے اس وقت بلند پایا ملائکہ کن مسائل میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا علم نہیں. اللہ نے پھر پوچھا، میں نے کہا علم نہیں. اللہ نے پھر پوچھا، میں نے کہا علم نہیں. پھر اللہ پاک نے اپنا ہاتھ دو کندھوں کے مابین مہر نبوت کی جگہ یہ میری چھاتی پہ رکھا، فتجلی علی کل شیء، نے سوال کے جواب کا ہر پہلو مجھ پر واضح ہو گیا. میں نے کہا اس وقت فرشتے کفارات پر بات کر رہے ہیں، یعنی ایسے اعمال جنہیں اپنانے سے اللہ انسانوں کے گناہ مٹا دیتا ہے. سمجھ گیا کہ ہم نے وہ اعمال اپنانے ہیں تو اللہ ہمارے گناہ مٹا دے گا. اللہ نے پوچھا اپنے پیغمبر سے، یہ ایک طریقہ ہے رب کا اپنے بندوں تک، نبی کا اپنی امتیوں تک بات پہنچانے کا. ان کی کنورسیشن، باہمی گفتگو ہمارے لیے عمل کی راہ ہے. کہا کون کون سے وہ کام ہیں جنہیں انسان کرے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ فرمایا اسباغ الوضوء حین الکریہات، مشی الاقدام الی المساجد، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. مکمل وضو کرنا، کوئی نقص وضو میں نہ رہ جائے. اس طرح کا وضو گناہوں کو معاف کروانے کا باعث بنتا ہے. اللہ ہمیں اپنے وضو کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے کہ لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو کی پہرےداری صرف مومن کرتا ہے. دو معنی ہیں اس کے، ایک یہ کہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ وضو صحیح طریقے سے کرتا ہے، اس کے وضو میں کوئی نقص نہیں ہوتا. پھر قدموں سے مسجد کو چل کے جانا، قدموں سے مسجد کو چل کے جانا، اس عمل سے بھی گناہ جھڑتے ہیں. پھر ایک نماز پڑھ کے اگلی کی انتظار میں بیٹھ جانا. اور بھائی یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اعمال صالحہ ان 10 دنوں میں اللہ کو بڑے پسند ہیں. وضو پر دھیان رکھیے، قدموں سے مسجد کو چل کے آئیے. ظہر پڑھنے آئے ہیں تو عصر کی فکر کیجئے، وہ پڑھ لیجئے تو اگلی نماز کی تیاری میں لگ جائیے. یہ عمل آپ کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ نے پوچھا اور کن مسائل میں بات ہو رہی ہے؟ فرمایا وہ نیکیاں جنہیں اپنانے سے درجے بلند ہو جاتے ہیں. پہلے 3 کام تھے جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اب یہ 3 کام ہیں جن سے درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا لین الکلام و اطعام الطعام والصلاۃ والناس نیام، نرم گفتگو کرنا، کھانا کھلانا، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوں. تو یہ 3 کام کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. تو ہم نے یہ 6 کام کرنے ہیں انشاءاللہ. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو دعا سکھائی. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مگر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کسی اور دعا کی فضیلت میں یہ نہیں کہیں پڑھا کہ رب نے وہ دعا اپنے نبی کی چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھائی ہو. میں آپ کو یہ دعا پڑھاتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ پڑھیں گے، پھر یاد کریں گے اور پھر پڑھتے رہیں گے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بقوم فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ نیکیاں کرنے کا سوال کرتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی توفیق چاہتا ہوں، یہ کہ آپ مجھے بخش دیں، یہ کہ آپ مجھ پہ رحم فرمائیں. جب آپ بندوں کو فتنوں کے اندر مبتلا کرنا چاہیں تو مجھے بنا مبتلا کیے اپنی طرف قبض کر لیں. اے اللہ
آپ سے آپ کی محبت کا سوال ہے، اس کی محبت کا سوال ہے جو آپ سے محبت کرے، اور اس عمل کی محبت کا سوال ہے جو عمل یا اللہ مجھے آپ کے قریب کر دے. یہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ. پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس شخص نے وہ 3 عمل کیے جن سے گناہ مٹتے ہیں، اور 3 عمل کیے جن سے درجے بڑھتے ہیں، اور یہ دعا پڑھی، عاش بخیر و مات بخیر، زندگی بھی خیر ہے موت بھی خیر ہے. یا اللہ ہمیں خیر والی زندگی عطا کر، خیر والی موت عطا کر. تو اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق بخشے، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق بخشے، اور سستی اور کاہلی سے بچنے کی توفیق بخشے، گناہوں سے بچنے کے، لا حول ولا قوت الا، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے اور گناہ سے بچنے کی صلاحیت بھی اللہ کی طرف سے ہے. یا اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما.